الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں دور جاہلیت کے کچھ کارناموں کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3834 عن قیس بن ابی حازم قال، قیس بن حازم رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، داخل ابو بکر علی امرأۃ من احمس، کہ قبیلے احمس کی ایک عورت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور خلیفہ اول سب جانتے ہیں، تو ان کی ملاقات ایک قبیلہ تھا، قبیلہ احمس، اس کی ایک عورت تھی، اس سے ملاقات ہو گئی۔ یقال لہا زینب، اور اس عورت کا نام زینب تھا۔ فرأى لا تکلم، تو ابو بکر نے دیکھا کہ وہ عورت بول نہیں رہی ہے، یعنی واقعی یوں ہے کہ وہ عورت حج کر رہی تھی اور حج کے درمیان بالکل خاموش ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ فقال ما لها لا تکلم، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا تم کیوں نہیں بولتی ہو، ایک دم سائلنٹ موڈ پہ جا کے حج کر رہی ہو، کچھ بھی نہیں، کیا معاملہ، کیوں نہیں بولتی ہو، کیوں اتنی خاموش ہو؟ قالوا حجت مسمتا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ چپ ہو کر، یعنی خاموش ہو کر حج کرنے کا نظر مانی ہے۔ نظر مانتے نا لوگ، اور اس کا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں جس قبیلے کی یہ عورت تھی وہاں کوئی بہت بڑا فتنہ برپا ہوا تھا یا اس طرح کی کوئی چیز آئی تھی، تو اس عورت نے نظر مانی تھی کہ اگر میں اس مصیبت، اس پریشانی یا اس فتنے سے محفوظ رہ گئی تو میں خاموش ہو کر حج کروں گی، یہ نظر مانی تھی۔ قال لہا تکلمی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، بات کرو، خاموش نہیں۔ فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاہلیہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تم بات کرو، بولو، یہ درست نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے کہ خاموش ہو کر حج کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ کسی چیز کو اچھا سمجھ لیتے ہیں نا اور اس کو انجام دے دیتے ہیں، اور دین اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے اچھا وہ ہے جو اسلام کہے اور برا وہ ہے جو اسلام کہے۔ ہم اپنے آپ سے فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ اچھا یا برا ہے۔ ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ پیدل حج کرنے نکل جاتے ہیں، جبکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک کوئی تھے وہ پیدل حج کے لیے نکل گئے، تو آپ نے فرمایا نہیں، سواری لو اور حج کے لیے نکلو۔ یہ جو حکمت ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اس کی پرمیشن اسلام نہیں دیتا۔ ایک تو خود سے ہو گئی، مجبوری طور پر ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، اس کی پرمیشن نہیں۔ مثلا ایک آدمی گاڑی چلاتے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ آئی، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، صبر کرے گا اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کے گناہ جھڑے۔ لیکن ایک آدمی گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا، جان بوجھ کر ٹرک والے سے ٹکرا گیا، اب اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہ تو خودکشی کہلائے گی۔ ایک آدمی کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، صبر کرے گا، ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی جھڑے گی۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر چاقو سے ہاتھ کاٹے اور کہیں تکلیف ہوگی تو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو ایسے کچھ مصیبتیں، پریشانیاں فطری ہوتی ہیں، مجبوری کے طور پر آتی ہے، اس پر تو ثواب ملے گا، لیکن اپنے آپ کو جان بوجھ کر مصیبت اور پریشانی میں ڈال لینا یہ اسلام کی پالیسی نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ تو ایسے جو اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال لیتے جان بوجھ کر، وہ درست نہیں ہے۔ تو ایسے اس عورت نے یہ نظر مانی تھی
کہ میں چپ ہو کر خاموش ہو کر حج کروں گی، تو ابو بکر نے سمجھایا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، تم بات کرو۔ کہہ رہے فتکلمت، چنانچہ وہ بولنے لگی، سمجھدار تھی، سمجھا دیے تو بولنے لگ گئی۔ فقالت من انتا، تو اس عورت نے پوچھا ابو بکر سے تم کون ہو؟ قال امرؤ من المہاجرین، تو ابو بکر نے کہا میں مہاجرین کا ایک آدمی ہوں۔ مہاجر جو ہجرت کے مدینہ سے مکہ سے مدینہ گئے تھے، تو ابو بکر نے کہا میں ایک مہاجر آدمی ہوں۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ بلا ضرورت اپنے آپ کو شہرت نہ دیں، اپنے آپ کو بڑا نہ ثابت کریں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بلا وجہ اپنے آپ کو مشہور نہیں کریں۔ ایک ضرورت ہے، مجبوری کو الگ چیز ہے، ایک ہے کہ بھائی بلا وجہ اپنے آپ میں چھوڑنے میں بیٹھے ہوئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب تو دے، وہ کہہ سکتے تھے میں ابو بکر ہوں، اور یہ کہتے وہ عورت فوراً جان جاتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں مہاجرین کا ایک آدمی ہوں۔ قالت ای المہاجرین، پھر عورت وہ دوبارہ سوال کر رہی ہے کہ مہاجرین میں سے کس قبیلے سے ہو؟ قال من قریش، ابو بکر جواب دیتے ہیں میں قریش قبیلے سے ہوں۔ قالت من ای قریش انتا، پھر وہ سوال کرتی ہے قریش کے کس خاندان سے تم ہو؟ سوال پر سوال۔ قال انک لسؤول، تو ابو بکر کہتے ہیں تو بہت سوال کر رہی ہے۔ ابو بکر اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں کہ بھائی بتا دیا اور نکل جائے، کیا ضرورت ہے پریشان کرنے کی، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ یہ سوال پر سوال کر رہی ہے اور یہ خاموش نہیں ہوگی جب تک مجھے پہچان نہیں لے گی، تو آپ نے فرمایا انا ابو بکر، تو آخر میں مجبور ہو کر نے کہا میں ابو بکر ہوں۔ اب ابو بکر کا نام لیتے ہوئے کون نہیں جانتا ابو بکر کو؟ بھائی کوئی دیکھا نہیں ہے تو نہیں پہچان سکتا نا، لیکن دنیا تو سنی ابو بکر کو، تو جب مجبور ہو گئے تو انہوں نے کہا میں ابو بکر ہوں۔ قالت ما بقاؤنا علی هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاہلیہ، جب وہ پہچان گئی تو دوسرا سوال کیا ابو بکر یہ بتاؤ کہ ہم لوگ اس حق دین پر کب تک قائم رہیں گے؟ یہ ہمارے پاس جو دین آیا ہے جاہلیت کے بعد، جو جاہلیت کا دور گزرا اس کے بعد اسلام آیا، دین آیا، تو اس دین پر ہم مسلمان کب تک قائم رہیں گے؟ تو کہ بگاڑ تو دیکھو ہر دور میں ہوتا ہے، اچھائی برائی اوپر نیچے ہونا ہے، تو اب وہ پہلے تو یہ سوال کی پہچاننا چاہیے نا، کہ ہوتا یہی طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ سوال کرو اور اس سے جو آپ کے سوال کا صحیح جواب دے سکے، بلا وجہ سوال مت کیا کرو کسی کو پریشان کرنے کے لیے، اور آج نہیں، اب دیکھو وہ پہچان کی ابو بکر ہیں، اب اس عورت کو لگا کہ میرے سوال کا صحیح جواب ابو بکر دے سکتے ہیں، تو اس نے سوال کیا کہ ہم لوگ اس دین حق پر کب تک قائم رہیں گے؟ قال بقاؤکم علی مستقامت بکم ائمتکم، قالت وهم الائمہ، تو ابو بکر نے جواب دیا کہ جب تک تمہارے امام، تمہارے رہنما، تمہارے سردار، تمہارے حکمراں اس پر قائم رہیں گے تو لوگ بھلائی پر دین پر قائم رہیں۔ بہت پوائنٹ اور بہت حکمت کی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہی۔ اچھا، اس عورت نے سوال کیا اومل ائمہ، یہ امام لوگ کون ہیں صاحب، یہ حکمران کون ہیں؟ قالا اما کانا بقومک روس و اشراف یامرونہم فیطیعونہ، تو ابو بکر نے کہا کہ بھائی تمہارے کام میں کچھ بزرگ ہوں گے، کچھ سردار ہوں گے، کچھ اشراف لوگ ہوں گے جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے کالت، اس عورت نے کہا ہاں ہے، ہمارے خاندان میں بھی لوگ ہیں۔ بلا کالا فہم اولائی کالت ناس، تو فرمائے یہی وہ لوگ ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے۔ امام مطلب حکومت کرنے والے، سرداری کرنے والے، جن کے ہاتھ میں باغو ڈور ہو، کہ یہ جب تک ٹھیک ٹھاک رہیں گے لوگ دین پر ٹھیک ٹھاک رہیں گے، یعنی یہ بگڑ گئے تو پھر لوگ کب بگڑ جائے اس کی کوئی گارنٹی۔ بہت زبردست اس میں بات ہے۔ دنیا کے اندر اصلاح اور سدھار کے لیے نا حکومت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بغیر حکومت اور بغیر باغ ڈور کے نا عوام سدھرتی نہیں۔ عوام دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ پیار سے سمجھا دو سدھر جا، مان جاتے ہیں، ایک عوام ہوتی ہے وہ پیار سے مانتی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نا کہ بھائی جب چوری کا دورہ تھا
اسلام آیا تو چور دیکھو دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتے پیشہ ور اور ایک ہوتے مجبوری میں کرتے. بھائی ایک آدمی پیٹ پالنا نہیں، کچھ مل رہا تو چوری کرے گا. تو ایک مجبوری میں چوری کرتا ہے اور ایک پیشہ ور. تو جو مجبوری والا اس کی مجبوری ختم ہو جائے، ختم کہا. تو اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کیا کہ جو مجبور ہیں زکوٰۃ کا سسٹم آئے گا، ان کی مجبوری ختم ہو جائے گی، وہ چور سدھر جائیں گے. اور جو پیشہ ور ہیں اس کے لیے اسلام نے کہا قانون چاہیے. کیا؟ یہ چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں، ان کے ہاتھ کاٹ دو. آئی نا سی ایک پیار والی بات اور ایک حکومت والی بات. آپ دیکھیں زنا کرنے والے دو طرح سے ہو سکتے ہیں. تو اسلام کا مکمل نظام دیکھیں، پردے کا حکم آ گیا کہ بھائی اپنے آپ کو بچانے والے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے. اور جو شہوت پرست ہیں، پیشہ ور ہیں، جن کی زندگی کا مقصد عیاشی ہے، اس کے لیے قانون آیا کہ ان زانیوں کو جو اگر پکڑا جائے تو کوڑے مار مار کر ان کی سدھار کی جائے یا تو ختم کر دیا جائے. کیا نا؟ تو یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے نا، یہ لوگ سدھرتے نہیں. اگر ایسے سمجھانے سے سدھر جاتے نا تو ہم لوگ کافی تھے. لیکن آپ دیکھ رہے کتنی باتیں، کتنی اصلاح، کتنی سدھار. عوام نہیں، کیونکہ عوام کو چاہیے ڈنڈا بھی، کوڑا بھی چاہیے. تو یہ جو کہا نا کہ اگر یہ حکومت ٹھیک ٹھاک رہی، جن کے ہاتھ میں باغو ڈور رہے گی تو عوام ٹھیک ٹھاک رہے گی، اور حکومت اگر خراب ہو گئی تو پھر عوام بگڑ جائے گی. یہ بات ہے. تو اس حدیث سے بڑی زبردست بات ہے معلوم ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.